اور آج ہم جس وشے پر بات کرنے جا رہے ہیں یشوع کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح سے اور روح القدس کی مدد سے، وہ وشہ ہے کہ جبرائیل دوت نے زکریا کا بولنا بند کیوں کیا۔ اور یہ جو پورا مکاشفہ ہے، یہ جو الشبہ ہے اور مریم ہے، یہ دو کلیسیاؤں کی تمثیل ہے۔ ایک وہ جو ایمان میں چلنے والی ہیں یشوع مسیح کے روح القدس کے وسیلے سے، کیونکہ جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور ایک وہ جو شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم قانون بدیوں کے ادھین ہیں۔ تو یہ پورا مکاشفہ جو ہے ان وشوں کے متعلق ہے۔ مریم یعنی وہ ایمان والے جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، موسیٰ کے 10 حکموں قانون بدیوں سے نہیں۔ اور زکریا اور زکریا کی بیوی جو شریعت کے ادھین موسیٰ کے 10 حکموں کو پورا کر کے دھرمی ٹھہرنے والے، کیونکہ لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح اور مسیح کا سر خدا ہے۔ تو کلام میں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فارق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور یہ کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ جو بائبل پڑھنے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن ہارون وہ ہارون ہے جو موسیٰ کا مددگار رہا، اور ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبہ تھا۔ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سارے حکموں اور قانونوں پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی۔ اولاد یعنی روح القدس، یعنی وہ روح القدس سے حاملہ نہ تھے، کیونکہ الشبہ بانجھ تھی۔ یعنی وہ راست باز تو تھی، راست باز تو تھے، لیکن روح القدس سے بانجھ تھے، اور دونوں عمر رسیدہ تھے یعنی بوڑھے تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فارق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا، تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہوا ہے قانون اور بدیوں میں، اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی۔ لیکن مسیح میں ہمارا مقدس کون ہے؟ ہمارا بدن۔ مسیح میں ہمارا بدن جو ہے وہ پاک مقدس ہے، کیونکہ وہ روح القدس کا گھر ہے، مقدس ہے۔ تو شریعت کے مطابق یہ جو اینٹوں کی عمارتیں ہیں، شریعت کے مطابق وہ مقدس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو جانے والا اس کی خدمت کر رہا ہے وہ اس عمارت کی روح ہے۔ تو خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، کیونکہ شریعت کا کام ہی ہے ڈر کو پیدا کرنا، غضب کو پیدا کرنا، اور یہ غضب جو تھا وہ شریعت کے وسیلے تھا۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی،
اور تیری بیوی الشبا تیرے لیے بیٹا جنیں گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ یوحنا یعنی گریس آف گاڈ، یوحنا یعنی گریس آف گاڈ، یوحنا یعنی خدا کا فضل، خدا کا انوگرہ۔ اور تجھے خوشی خرامی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ یعنی فضل سچائی کی طرف لاتا ہے، فضل سچائی کی طرف لاتا ہے۔ یشوع مسیح کیا ہے؟ سچائی۔ اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ نشان چاہتے ہیں۔ تو زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں، اور یونانی جو ہیں وہ حکمت تلاش کرتے ہیں۔ تو کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور جو شریعت والا ہے، جو شریعت اپنے دل میں رکھتا ہے، شریعت کے کام کرتا ہے، اس کا پورا توکل جو ہوتا ہے وہ اپنے بدن پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، شریعت نے اس کے بدن پر اس کا دھیان کروایا، اس کی کمی پر، کہ یہ میں کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں۔ یہ شریعت نے اس کا دھیان اس کے بدن کے طرف کروایا، اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ خوشخبری یعنی انوگرہ، یعنی گریس، یعنی فضل کی خوشخبری۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا۔ اور اسی وشے پر ہم کلام کی گواہی کے ساتھ، روح الفضل کے ساتھ، سچائی کے روح کے ساتھ اور مکاشفہ کے روح کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اسی وشے پر تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ تو نے میری باتوں کا، وشواس کی باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ وہی وشواس کی روح جس سے خدا نے کہا، اے روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ کیونکہ زکریا کاہن جو تھا وہ موسیٰ کے 10 حکموں کے مطابق دھارمکتا میں چلتا آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایمان سے نہیں بلکہ عمل سے دھرمی تھا۔ یعنی موسیٰ کی 10 آگیاؤں کی پالنا کرنے سے وہ دھرمی تھا، راست باز تھا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ موسیٰ کی شریعت کو اور زکریا کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ تو جو زکریا اور اس کی بیوی تھی وہ شریعت کے سبب، 10 حکموں کے سبب جی رہے تھے، 10 حکموں کے سبب، شریعت کے سبب سے جی رہے تھے۔ دیکھو، اولاد یعنی روح القدس، یعنی بیٹا، بیٹے کی روح خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے عذر ہے۔ اس واسطے وہ میراث
ایمان سے ملتی ہے۔ روح القدس کیسے ملتا ہے؟ ایمان سے۔ بیٹے کی روح کیسے ملتی ہے؟ ایمان سے۔ اور ایمان کس پر لانا ہے؟ یشوع مسیح پر۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یشوع کی اور تاکتے رہیں۔ اور ایمان سننے سے آتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور کہیں سے نہیں، اور کسی کا نہیں سوائے مسیح کے کلام سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل فرشتے نے زکریا کاہن کا بولنا کیوں بند کیا، اور آج تک الشبہ حاملہ کیوں نہیں ہو پائی تھی؟ شریعت کا کام کیا ہے؟ الشبہ کے اندر حاملہ نہ ہونے کا زکریا کے وسیلے غضب یعنی ڈر پیدا کرنا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، اور زکریا کاہن اسے اس کے گناہ یاد دلاتا اگر فرشتہ اس کا بولنا بند نہ کرتا، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ خدا کی شریعت یعنی یشوع مسیح، خدا کی شریعت یعنی زندگی اور اطمینان، موسیٰ کی شریعت یعنی گناہ اور موت اور ڈر، خدا کی شریعت یعنی محبت، اطمینان، صبر، سچائی، فضل اور زندگی، یہ خدا کی شریعت ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ وہ حکموں کے وسیلے اس میں گناہ کو زندہ کرتا، گناہ کو اتنا بڑھا دیتا، اتنا بڑا کر دیتا کہ اس کے گناہ اس کو موت تک لے جاتے۔ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملتی، یعنی وہ اولاد یعنی روح القدس شریعت کے سبب سے ملی ہے، تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کے راہ سے بخشی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔ وہ شریعت میں تو راست باز تو تھا، حکموں میں تو راست باز تھا حکموں کے وسیلے سے، لیکن خدا کے نزدیک وہ راست باز نہیں تھا۔ شریعت کے وسیلے، موسیٰ کے 10 حکموں کے وسیلے تو راست باز تھا پورا کرنے پر، بدن کے طور پر، لیکن خدا کے نزدیک وہ راست باز نہیں تھا، کیونکہ خدا روح ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور ایمان سے ملتا ہے روح القدس، پاک روح، سچائی کا روح، اور شرع کے وسیلے آپ فضل اطمینان کا روح نہیں حاصل کر سکتے، سچائی کا روح نہیں حاصل کر سکتے، اور بیٹے کا روح حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شریعت ہے وہ غلاموں اور نوکروں کے لیے تھی، جو خدا کے گھر کے نوکر ہیں۔ بیٹے کے لیے شریعت نہیں، جو قانون ہے وہ نوکروں کے لیے ہے، اور جو غلام ہے ان کے لیے ہے، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ بیٹا مالک ہے، وارث ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے۔ جتنے شریعت رکھنے والے ہیں وہ روح القدس سے حاملہ نہیں ہو سکتے، اس روح کی جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اور شریعت کا کام ہے آپ کے دل میں گناہ کو پیدا کرنا، یعنی آپ کے دل میں گناہ کو زندہ کرنا، پھر اس کو اتنا بڑا کر دینا کہ ہماری اندرونی اچھائی انسانیت کو گناہ کے سبب سے مار ڈالے، تاکہ ایک آدمی جو شرع رکھتا ہے وہ دوش بھاونا ہی من میں لے کر مر جائے۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی 10 حکم جو پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے، اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ فضل، انوگرہ، گریس اور سچائی، سچائی کی روح، خدا باپ کی روح جو خدا باپ سے نکلتی ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، اور جتنے پرانے عہد نامے کی تعلیم سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ مسیح سے الگ ہیں اور فضل سے محروم،
क्योंकि आज तक जब तक मूसा की किताब पढ़ी जाती है उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, और वो पर्दा जब उनका दिल मसीह की तरफ मुड़ेगा तो वो चारों तरफ से उठा दिया जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के आमाल से रूह को पाया, औलाद को पैदा किया, या ईमान के पैगाम से, यानी फजल और सच्चाई की रूह जो मसीह यशुआ की मार्फत पहुंची। यूहन्ना नाम का मतलब है फजल, अनुग्रह। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। क्यों? गुनाह जो है हुक्म के वसीले ही जिंदा होता है। गुनाह जो है हुक्म के वसीले से ही जिंदा होता है, और जो हुक्म है वो गुनाह का दरवाज़ा है। हुक्म गुनाह का दरवाज़ा है। हुक्म गुनाह के वसीले से एंटर होता है। इसलिए मसीह यीशु ने जिना करने वाली औरत पर कोई हुक्म नहीं लगाया। जब आप अपने आप के साथ उस गुनाह का वादा कर लेते हैं जो हम नहीं करना चाहते, तो शरा की ओर से यानी शरीयत के वसीले 10 हुक्मों के वसीले ताकत मिलती जाती है। यानी हुक्म जो आपने मानना शुरू किया, एक दिन उसी हुक्म के वसीले मौका पाकर गुनाह आप में जिंदा हो जाता है। और मूसा की शरीयत के 22, मूसा के 10 हुक्मों के 22 जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते, आजाद नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला, विश्वास लाने वाला, फेथ लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। और मूसा की शरीयत के बाद जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया, और शरीयत के वसीले अलिशबा भी हामिला नहीं हो सकती थी, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबातें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थी। इसीलिए अलिशबा बांझ थी, इसीलिए अलिशबा आज तक हामिला नहीं हुई थी। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। लकड़ी यानी सलीब। क्योंकि शरीयत का और शरीयत सुनने वाले का काम है हमें कमियां ढूंढना, यानी जिस्म में, शरीर में। शरीयत जो है, जो शरीयत वाला है, वो जिस्म के मुआफिक आपको संपूर्ण करना चाहता है, मगर जिस्म संपूर्ण नहीं है। जिस्म कामिल हो ही नहीं सकता। और वो जब शरा सुनाता है तब आपको आपके जिस्म की कमियां दिखाई देती हैं। शरीयत सुनाने से आपके जिस्म में आपको कमियां, कमजोरियां दिखाई देती हैं। हमारे जिस्म में जितनी भी अंदरूनी और बाहरी कमियां हैं, जो शरा सुनने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, शरा का अगुआ, जो पुराने अहद नामे से तालीम देने वाला, मूसा की शरीयत के मुआफिक आपके अंदर यानी जिस्म के अंदर गुनाह को, कमजोरियों को, लानत को रोशन करता है। क्योंकि शरीयत दी ही इसलिए गई थी, और शरीयत तब तक इख्तियार रखती है जब तक हम जिस्मानी हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, और हर एक जिस्म की बात हो रही है। क्योंकि हम सबके पास जिस्म है, शरीर है, बॉडी है। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यानी नेकी और बदी के दरख्त से जो आदमी के मन में स्वभाव आया, स्पिरिट आई, नेकी और बदी की स्पिरिट, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता
اسے کر لیتا ہوں، یعنی نیکی اور بدی کا بیج، نیکی اور بدی کے بیج کے پھل یعنی اس کے کام، اور نیکی اور بدی انسانی جسم کے اندر اسی طرح ہی لڑتے رہتے ہیں، اور موسیٰ کی شریعت کے وسیلے یہ اور طاقتور بنتے جاتے ہیں۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی یعنی موسیٰ، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ پھر فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب بولا تو مریم نے بھی ہے، مریم نے بھی فرشتے کو الٹا جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہوگا جس حال میں مرد کو نہیں جانتی۔ تو فرشتے نے مریم کا بولنا کیوں نہیں بند کیا؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ فرشتے نے مریم کا بولنا کیوں نہیں بند کیا، کیونکہ اس نے بھی تو زکریا کی طرح فرشتے سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا، تو زکریا نے کہا یہ میں کیسے جانوں؟ تو مریم نے بھی ویسے ہی کہا یہ کیوں کر ہوگا۔ تو فرشتے نے مریم کا بولنا کیوں نہیں بند کیا؟ کیونکہ گلیلی لوگ شریعت نہیں رکھتے تھے، موسیٰ کی شریعت، اور نہ ہی یہودیوں دوارا گلیلیوں کو شریعت کے ادھین رکھا گیا نہ سکھایا گیا۔ دوسرا، مریم ایمان لائی۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے، اور جو گلیل میں رہنے والے تھے ان کو بولا جاتا تھا غیر قوموں کی گلیل۔ تو مسیح یشوع کن کے وسیلے قربان ہوئے کہ ابراہیم کا وعدہ غیر قوموں میں بھی پورا ہو۔ غیر قوم یعنی جو شریعت نہیں رکھنے والے، جو شریعت کے ادھین نہیں ہیں، وہ ایمان کے ادھین ہیں، اور غیر قومیں ہیں جو ویوستھا نہیں رکھتی، جو دھارمک قانون بدیاں نہیں رکھتے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ وہ میراث یعنی روح القدس، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہ ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے موجب کی تیری نسل ایسی ہی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ زکریا ایمان والا نہیں تھا بلکہ بدن کے کاموں کے انسار چلنے والا تھا، ایمان سے نہیں۔ بدن کے کاموں کے سبب سے ضرور ہے کہ الشبہ حاملہ نہ ہوتی، کیونکہ بڑھاپے کا بدن مردہ بدن ہوتا ہے،
मुर्दों के घर में कभी औलाद नहीं होती, क्योंकि जकरिया जरूर एलिशबा को उसके बदन की कमजोरियां दिखाता, बताता और बार बार बताता, और उन कमजोरियों के सबब से उसके अंदर डर पैदा होता, घबरा पैदा होता। क्यों? शरअ बदन के कामों के सबब अदालत करती है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जब कसूरों के सबब मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं कि कोई फक्र करे, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, यानी फर्जंद यानी खुदा के बेटे, वारिस। अब अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप इस कलाम पर ईमान लाते हैं, पर आज से पहले आपको इसका एहसास नहीं था कि मैं बेटा हूं या नहीं, तो इस कलाम पर विश्वास कीजिए, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, यानी तुम ईमान के सबब से खुदा के बेटे हो, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आप जो भी हैं शारीरिक स्वाभाविक तौर पर, जो भी आपका नाम है, अपने आप को मसीह कहना शुरू करो, और उस नाम को, जो आपका नाम है, उस नाम के सबब ही आपके अंदर वो जो स्पिरिट्स हैं, बदन की स्पिरिट्स हैं, जो शारीरिक संसारिक स्पिरिट हैं, क्योंकि आपका नाम जो है वो शारीरिक और संसारिक, संसार से लिया गया नाम है। तो संसार की जो दुनिया की रूहें हैं उस नाम के सबब आपके दिल में काम करती है। तो अपने आप को मसीह कहना शुरू करो। ठीक है, आपकी बाहर पहचान है शारीरिक संसारिक तौर पर, वो अपनी पहचान दुनिया में छोड़ दीजिए, लेकिन खुद को उस नाम से मत जानिए, खुद को अकेले में उस नाम से मत समझिए, मत बुलाइए, मत पुकारिए, क्योंकि आप मसीह हैं, और मसीह जो है वो खुदा का मसा है। तो आप में मसीह के सबब जब आप ये ईमान लाएंगे कि मैं मसीह हूँ, संसार में स्वाभाविक तौर पर आपका जो भी नाम है, तो आप इस बात पर ईमान लाते हो कि आप जो भी आपका संसारिक शारीरिक नाम है, तो संसार की जो रूहें हैं वो ही आपके नाम के वसीले आपकी ज़िंदगी में काम कर रही हैं और करती हैं। और जब तक आप इस बात पे ईमान नहीं लाओगे कि मैं मसीह हूँ, तब तक वो शारीरिक संसारिक स्पिरिटें आपकी ज़िंदगी में रुकावट डालती रहेंगी, आपको ठोकर लगाती रहेंगी, आपको घिनौना महसूस कराती रहेंगी, गुनाह आलूदा महसूस कराती रहेंगी। क्योंकि जो भी आपका शारीरिक संसारिक नाम है वो किसका नाम है? बदन का, शरीर का। तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। तो जब आप बदन के वसीले अपने आप को बदन में उस नाम के वसीले से देखोगे, तो वो सारे जो गुनाह हैं जो उस बदन के वसीले, उस नाम के वसीले आपने किए हैं, वो नाम आपको वो गुनाह आपके याद कराता जाएगा और आपको कमज़ोर करता जाएगा। और जब आप अपने आप को मसीह कहना, मसीह मानना शुरू करेंगे, दिल से और ज़ुबान से उसका इकरार बोलना शुरू कीजिए। दिल से ईमान लाओ और ज़ुबान से बोलना शुरू करो कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मुझे शारीरिक और संसारिक नाम बदन के वसीले मिला है। क्योंकि लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था, कलाम ही परमेश्वर था, आदि में शब्द था, आदि में वचन था। यानी शब्द में ही वो आत्माएं हैं, स्पिरिट हैं जो आपकी जिंदगी में काम कर रही हैं। अगर आप अपने आप को मसीह जानना, कहना, मानना
شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ مسیح کی جو اسپرٹ ہے، روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیجیے، کام کرنا شروع کر دے گی اور کرے گی اور ہمیشہ کرے گی۔ تو کبھی بھی آپ کو بدن کے وسیلے اپنے آپ کو مت یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ایمان میں کہنا ہے کہ میں مسیح ہوں، اور دل میں ایمان لانا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ لیکن اولاد جننے کے وسیلے سے نجات پائے گی، بشرط کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ کس کس چیز میں؟ ایمان میں، محبت خدا ہے، پاکیزہ بھی خدا ہے، پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے، یعنی اس کا مول شبد کیا ہے؟ محبت۔ اگر محبت میں قائم رہو گے تو ایمان میں اور پاکیزگی میں آٹومیٹکلی ہی آپ قائم رہو گے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے باموجب کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، 100 برس کا کون تھا؟ ابراہیم۔ اور زکریا اور اس کی بیوی الشبہ بھی بوڑھے تھے، لیکن ابراہیم شرع کے ادھین نہیں تھا۔ زکریا تو شرع کا کاہن تھا، اور جو ابراہیم تھا وہ تقریباً 100 برس کا تھا۔ باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مرداگی، مطلب سارا کو جو رحم تھا وہ بھی مردہ ہو چکا تھا، کیونکہ اگر بدن ہی مردہ ہو چکا تھا تو سارا کا رحم بھی مردہ ہو چکا تھا، اور اسی طرح الشبہ کا بھی۔ اور زکریا شرع کے باعث اس بات پر یقین کر رہا تھا کہ ہم بوڑھے ہیں، ہم مر چکے ہیں، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مرداگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدوں میں شک کیا۔ اور زکریا نے کیا کیا؟ زکریا نے کیا کہ یہ میں کیسے جانوں؟ لیکن ابراہیم نے شک نہ کیا، اور نہ وہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس سبب سے جس طرح جبرائیل نے کہا کہ میری باتیں وقت پر پوری ہوں گی، اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کی ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اور ایمان راست بازی گنا جا چکا ہے، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ تو ہم راست باز کیسے ٹھہرتے ہیں؟ جتنے بھی مسیح میں ہیں آپ سن رہے ہوں گے، ہم راست باز کیسے ٹھہرتے ہیں؟ دعاؤں سے نہیں، زیادہ دعا کرنے سے نہیں، زیادہ فاسٹنگ کرنے سے نہیں، زیادہ کلام پڑھنے سے نہیں، زیادہ حکم ماننے سے نہیں، زیادہ گیت سننے سے نہیں،
اس کا الٹا شبد جو ہے وہ یہی ہے. اگر کلام ہم دھارمکتا کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں نے آج یہ حوالہ پڑھ لیا، آج میں پاک ہوں، میں نے اتنے گھنٹے دعا کی، میرے سر پر آج خادم نے ہاتھ رکھ دیا، خادم نے، اس نے دعا کی، اس نے دعا کی، اس کے سبب سے راست باز نہیں ہیں ہم. نہ اس سے کہ میں برا کرتا نہیں، میں برا دیکھتا نہیں، نہ اس سے کہ میں بدن کے سبب سے کوئی کام نہیں کرتا. اگر بدن کے سبب کوئی کام نہیں کرتے تو یشوع نے کہا ہے کہ شرع میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو سوچ ہی لیتا ہے وہ پاپ گناہ کر چکا. شرع کے ادھین یہی سب ہی چلتا رہے گا آپ کے ساتھ بدن کے وسیلے. تو ہم کیسے راست باز ٹھہرے؟ اور ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا. وہ کس لیے جلایا گیا؟ کس لیے جلایا گیا؟ ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے. اس کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب ہی ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اپنے کاموں یا کرنیوں سے نہیں، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. غیر قوموں کی گلیل یعنی وہ قوم جو شرع ہی نہیں رکھتی، نہ وہ شرع کے ادھین ہے. اور جو مریم تھی وہ غیر قوموں کی گلیل میں رہتی تھی. تو ظاہر ہے اگر غیر قوموں کی گلیل اس کو نام دیا گیا ہے کہ اگر اس میں غیر قومیں رہتی تھی، تو ظاہر ہے جو مریم تھی وہ غیر قوم میں سی تھی، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. تو آپ روح کو قانون، بدیاں، زیادہ دعا کر کے، فاسٹنگ رکھ کے یا کچھ بھی جسمانی محنت کر کے روح کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ایمان نہیں لاؤ گے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کو، یعنی جو آپ بدن کے طور پر کچھ بھی محنت کرتے ہیں، کچھ بھی محنت کر رہے ہیں، ایمان سے شریعت کو کچھ لینا دینا نہیں، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ شریعت اختیار رکھتی ہے بدن تک اور ایمان اختیار رکھتا ہے بدن کے بعد. ٹھیک ہے؟ ایمان میں زندہ ہے، بدن میں مردہ. تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہمیں ایمان کے وسیلے سے روح کو حاصل کریں. لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی تحت کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہے. کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کی منتظر ہیں. کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں. ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. ایمان کے بانی کامل کرنے والے یشوع کو تاکتے رہیں ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ वाला है, क्योंकि उन्होंने ही ईमान को संपूर्ण किया. क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है. और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स, पाक रूह, रूहुल कुद्स यानी रूह, यानी वो बातें जो यीशु मसीह ने की फजल और अनुग्रह के अधीन रखने के लिए. और कुद्स है कदूस यानी पवित्र, यानी पाक कलाम, हक और सच्चाई का कलाम. खुदा ने कहा राह, हक, जिंदगी, सच्चाई मैं हूं. तो उसका मूल शब्द है रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है. रूहुल कुद्स कोई ऐसी हवा नहीं है, कोई वो जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है. रूहुल कुद्स सिर्फ वो कलाम है जो यीशु मसीह ने लिखती तौर पर उस वक्त के लोगों से
किया और वो बाइबल के वसीले हमारे तक पहुंचा। अब रूहुल कुद्स की बातें, अगर यीशु मसीह के बातें आपके मन में है, आपने उसको पूरी अक्ल, पूरे दिल और पूरी जान से उसको पढ़ा है, तो रूहुल कुद्स क्या करता है? यीशु मसीह की बातों से सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। उसके लिए आपको बदन में मशक्कत करने की जरूरत नहीं है या किसी का हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। आप हो ही मसा, आपको किसी का हाथ या किसी का कहना नापाक पाक नहीं ठहराएगा, क्योंकि कलाम में लिख दिया गया है और हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया गया है कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर आप मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाते हो तो आप पर गुनाह का इख्तियार हो ही नहीं सकता, ना इस जमाने में ना आने वाले ज़माने में। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातिर मोया। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोया। गुनाहगारों की खातिर मसीह मोया। जो शरा के अधीन, मूसा के 10 हुक्मों के अधीन धर्मी हैं, वो तो ऑलरेडी धर्मी हैं, उनके लिए मसीह नहीं मोया। मसीह मोया गुनाहगारों के लिए। अब खुदा ही जाने जितने भी सुनने वाले हैं वो जकरिया की तरह इस कलाम को कबूल करने वाले हैं जिनमें ईमान की रूह है ही नहीं, क्योंकि वो भी जकरिया की तरह कहेंगे कि मैं कैसे जानूं, बल्कि अपने बदन के कामों या अकल पर भरोसा करते हैं, या फिर ईमान के वसीले अब्राहम की औलाद में से हैं। यानी अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे, यानी मरियम जो गैर कौमों की गलील में रहती थी। उनसे यीशु में आप सबों की सलामती हो।